سب مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں مگر ہمیں ہر ایک تسبیح سمجھ نہیں آتی۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مخلوق کی زبان کو سنتے اور سمجھتے تھے، اور آپ کی یہی بات ایک مشرک عورت اور اس کے پورے ملک کی ہدایت کا سبب بن گئی۔ ملکہ بلقیس کون تھی اور حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس کو کس طرح اسلام قبول کرنے پہ قائل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیسی منفرد اور بہترین سلطنت سے نوازا؟ جے ایس ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام تھے اور آپ کے 12 بھائی تھے۔ ان میں سے کوئی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا نہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد ہی اسرائیل کی حکومت آپ کو ملی، اور آپ کی عمر اس وقت صرف 13 سال تھی، اور آپ کے والد کی ہی طرح آپ کو نبوت اور حکومت دونوں سے نوازا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک ایسی حکومت کی دعا کی جو آپ سے پہلے کسی کو نہ ملی تھی اور نہ آئندہ کسی کو ملے گی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی، اے پروردگار، میری بخشش کر اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کو شابان نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ کو ایسا عظیم الشان ملک عطا فرمایا جس میں جن، انسان، جانور، پرندے اور ہوا وغیرہ سب آپ کے حکم کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو جہاں چلنے کا حکم دیتے وہ آپ کو وہاں لے جاتی۔ آپ تمام مخلوقات کی زبان کو سمجھتے تھے اور ان کی زبان میں ہی ان سے گفتگو کرتے تھے۔ ملکہ بلقیس بادشاہ شراجیل بن مالک کی بیٹی تھی اور اپنے والد کی موت کے بعد ملکہ سبا بنی۔ سبا یمن کے قریب واقع تھا۔ یہ شہر بہت سرسبز و شاداب تھا۔ یہاں پہ ہر جگہ لہلہاتے درخت اور فصلیں تھیں، لیکن یہاں کے لوگ مشرک تھے اور سورج کی پوجا کرتے تھے۔ ملکہ بلقیس ایک نہایت ہی عقل مند خاتون تھی اور اس کے ملک میں ہر جگہ خوشحالی تھی۔ دنیا کے بیشتر حصوں میں جو تجارت ہوتی تھی وہ انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہی تھی، اسی وجہ سے یہ قوم نہایت ہی امیر تھی۔ لیکن دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی، جس کا دارالخلافہ یروشلم تھا۔ ایک دن دربار لگا اور اس دربار میں سب چرند پرند شامل تھے اور اپنے اپنے مقدمات اور ضروریات پیش کر رہے تھے کہ اچانک آپ نے غور کیا کہ آج ہدہد دربار میں حاضر نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بہت غصہ آیا اور اعلان کیا کہ اگر ہدہد نے آ کر اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ پیش نہ کی تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ کچھ ہی دیر بعد ہدہد دربار میں حاضر ہوا اور دیر سے آنے پہ وجہ دریافت کی گئی تو کہنے لگا، مجھے ایک چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں۔ میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک سچی خبر لایا ہوں۔ ملک سبا پہ ایک بہت شان و شوکت والی ملکہ حکومت کرتی ہے۔ اس کا ہیرے جواہرات سے جڑا ایک عظیم تخت بھی ہے، مگر افسوس یہ کہ وہ خدا کو نہیں مانتے اور سورج کو پوجتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ملکہ اور اس کی قوم کو اسلام قبول کرنے کا پیغام دیں گے، اور اگر انہوں نے انکار کیا تو وہ ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ آپ نے فوراً ہدہد کو ایک خط لکھ کر تھمایا اور سبا کی طرف روانہ کر دیا اور حکم دیا کہ ذرا دیکھنا وہ لوگ خط پڑھ کر کیا کہتے ہیں۔ ہدہد نے وہ خط ملکہ بلقیس کی گود میں پھینک دیا اور اس نے خط کھول کر اپنے دربار میں موجود لوگوں کو سنایا، جو کچھ یوں لکھا تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلمان بن داؤد کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پہ غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ دربار میں تقریباً 300 کے قریب سردار موجود تھے اور ان سب کو یہ پیغام بالکل ناگوار گزرا اور کہنے لگے کہ ہم اس بات کا سخت جواب دیں گے۔ لیکن بلقیس ایک عقل مند عورت تھی اور انہیں سمجھایا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ میں ان کی طرف کچھ تحفے بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتا ہے۔ بلقیس کا کہنا تھا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے میرا تحفہ قبول کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح ایک بادشاہ ہی ہیں، اور اگر انہوں نے ان تحائف کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سچے ہیں اور میں ان کی پیروی کروں گی۔ ہدہد نے یہ ساری گفتگو سنی اور ہو بہو جا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دیا۔ آپ نے جنات کو حکم دیا کہ شہر کے داخل ہونے والے راستے پہ سونے اور چاندی کی اینٹیں بچھا دو، راستے کے دونوں طرف سونے اور چاندی کے مجسمے کھڑے کر دو، وزراء اور سرداروں کی کرسیاں سونے کی بنا دو اور دربار کو ہیرے جواہرات سے سجا دیا جائے۔ جب ملکہ بلقیس کے قاصد پیغام لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ یہ ساری چیزیں دیکھ کر حیران رہ گئے اور شرمندہ بھی ہوئے۔
آپ نے ان کے تحائف قبول کرنے سے انکار کر دیا اور آپ نے فرمایا کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو تو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے، حقیقت یہ ہے کہ تم ہی اپنے تحفوں سے خوش ہوتے ہوگے۔ آپ نے تحفے لانے والے قاصدوں سے کہا اس کے پاس واپس جاؤ، ہم اس پر ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جس کے مقابلے کی ان کی طاقت نہ ہوگی اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیا جائے گا اور وہ ذلیل ہوں گے۔ بلقیس کو اس بات کا یقین ہو گیا جس کا اسے احساس ہو رہا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی عام بادشاہ نہیں ہے اور مال و دولت کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قاصدوں کی بات سن کر بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات مان لی اور نجات حاصل کرنے اور تباہ ہونے سے بچنے کے لیے اپنے شاہی وفد کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف چل پڑی۔ جب آپ کو ملک سبا کے اس وفد کی خبر ملی تو ان کے سامنے مزید قوت کا اظہار کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے فرمایا اے دربار والو، کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟ جنات میں سے ایک جن نے کہا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس حاضر کرتا ہوں۔ ایک اور شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ مشہور یہ ہے کہ وہ شخص آپ کا خالہ زاد بھائی تھا جس کا نام آصف بن برخیہ تھا اور اسے اللہ کی کتاب کا بہت علم تھا اور یہ اللہ کے حکم اور اس کی قدرت سے ہی ہونا تھا کہ پلک جھپکنے سے پہلے ہی ملکہ بلقیس کا تخت سامنے موجود تھا اور پھر آپ نے حکم دیا کہ اس تخت میں تھوڑی سی تبدیلی کر دو تاکہ اس کی عقل و وہم کا امتحان ہو کہ وہ عقل سوجھ رکھتی ہے۔ آپ نے شیشے کا ایک محل بھی بنوایا اور اس میں پانی کے اوپر شیشے کے فرش بھی بنوائے جن میں مچھلیاں چھوڑ دیں جو تیرتی پھرتی تھیں اور یوں لگتا تھا کہ جیسے پانی کا ایک تالاب ہے، اور محل کی چھت بھی شیشے کی بنوائی اور ملکہ کو دعوت دی کہ وہ محل کے اندر داخل ہو تاکہ اسے محل اندر سے دکھایا جائے۔ جب وہ محل کے اندر داخل ہوئی تو اس نے فرش کو پانی کا حوض سمجھا اور فوراً پنڈلیوں سے ذرا سا کپڑا اٹھا لیا تاکہ کپڑا گیلا نہ ہو۔ آپ نے اس سے کہا کہ یہ پانی کے اوپر شیشے کا فرش ہے، لہٰذا گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ملکہ بلقیس توحید کی قوت اور اللہ کے عطا کردہ حق کا نظارہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے ذہن سے وہم کے سب پردے اٹھ گئے اور اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ ساری عمر دھوکے میں رہی ہے اور اپنے رب کو سورج کی پوجا کر کے ناراض کرتی رہی ہے، اور بولی پروردگار میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی اور اب میں سلیمان کے ہاتھ خدائے رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے نکاح کر لیا، لیکن بعض جگہ یہ لکھا گیا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اپنے ملک واپس بھیج دیا اور اس کے لیے وہاں 3 بڑے محل بھی تعمیر کروائے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کے کنٹینٹ کو دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل JS TV کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔